اختلاف. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. لیکن حضرت علی کی خلافت جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی، وہ چلی، لیکن 4.5 برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں. وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیل رواں، وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا. حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے. حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہیں ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں. ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا. غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے. صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے. یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف. حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھی تھے خوارج. جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو، قرآن کو حکم بنا لو، جو قرآن فیصلہ کر دے وہ ہم بھی قبول کریں، تم بھی کرو. حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چال ہے، اور انہوں نے روکا اپنے ساتھیوں کو. لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آ گیا بیچ میں، اب ہم کیسے ہتھیار چلائیں. اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حدیث کی طرف، بڑی اہم حدیث ہے اور اس کے راوی حضرت علی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم. اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے. تو کیسے نہ مانتے مسلمان؟ قرآن کو حکم بنایا جا رہا. بہرحال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مسئلہ حل نہیں ہو سکا. لیکن حضرت علی کی خلافت جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی، وہ چلی، لیکن 4.5 برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں. وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیل رواں، وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا. البتہ قیصر روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اب موقع ہے میں حملہ کروں. چونکہ وہاں قریب ترین تو حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے نا، شام میں، شام سے ملحق تھا نا آگے قیصر. حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف. لہذا اس نے جرت نہیں کی. بہرحال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے. انہوں نے کہا وہ حکم کیوں مانا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، قرآن حکم نہیں ہے، کیوں مانا تم نے؟ اور اگر مانا تھا تو اب حکم کے بعد کیوں نہیں مانتے؟ چھوڑ دو خلافت. بہرحال یہ کہلاتے ہیں خوارج، جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھیوں سے. ان میں سے 3 نے بیٹھ کے طے کیا کہ یہ 3 جو در حقیقت بڑے شخص ہیں، یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی ہوئی، تینوں کو قتل کر دو. فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، اور فجر کی نماز میں قتل کر دو. ابن ملجم آیا، حضرت علی پر وار کیا، وار کاری ثابت ہوا. باقی 2 حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص، ان میں سے ایک تو اس روز فجر میں آئے نہیں کسی وجہ سے، اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا، وہ کھاری وار نہیں تھا. حضرت علی شہید.
اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی 6 مہینے. لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی، حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ. حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے. ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا. لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خونریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. مدبر اس درجے کے تھے. اب آئیے آخری سٹیج آئی. حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا. مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی. اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے گا. آپ کسی کو نامزد کر دیجیے. اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیجیے. حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا. یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح. اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا. نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، صحابی ہیں، نیت غلط نہیں تھی. نیت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں 100% درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے. اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی. لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکے گی. یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ کو. تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے، اکثر و بیشتر گئے. اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی. 5 سال تک ہوئی. اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے. بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے، ولی عہد. اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد کے. وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت اہم. ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر. عمر نمبر 2 تھے، عبداللہ ابن عمر. زبیر عبداللہ ابن زبیر. عباس عبداللہ ابن عباس. اور حسین ابن علی. حضرت حسن کا انتقال ہو گیا. اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ اعلم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں، میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں. بہرحال انتقال ہو گیا تھا. 5 آدمیوں نے نہیں مانا. لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی. کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں. نہیں، دیکھیں گے جب وقت آئے گا. جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک صاحب جا چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے، اب 4 رہ گئے. 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط ہو جاتا ہے. موٹے حقائق کو سمجھیے. 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے. عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خونریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو جائے. یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئی. یہ 2 تو اکٹھا ہو گئے. مصلحت کہہ لیں، جو بھی سمجھے، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے.
देहानतन उन्होंने ये समझा कि अब जबकि हो गया मामला तो ठीक है। हराम मुतलक तो कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान के अंदर कि बेटा नहीं हो सकता, कहीं नहीं लिखा हुआ। 12 इन दो की राय ये हुई कि अगरचे काम गलत है लेकिन इतना गलत नहीं है कि इसको चैलेंज किया जाए और उससे जो है खाना जंगी शुरू हो जाए और फसाद शुरू हो जाए। दो की राय हुई कि नहीं, वी हैव टू चैलेंज इट कम वट में। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा या अन्हुम, तो ये दो अलहदा। इन दो में अब इख्तिलाफ हुआ। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की राय ये थी कि यही मुकीम रहो मक्के में, हिजाज में, मक्के और मदीने में, यहां से रेजिस्टेंस मूवमेंट हम शुरू करेंगे, क्योंकि यजीद की खिलाफत तो दमिश्क में थी, बहुत दूर। हजरत हुसैन को खुतूत आ रहे थे कूफे से। कूफा हजरत अली का सदर मुकाम रहा था और जिन सबाइयों ने फितना पैदा किया था हजरत उस्मान के खिलाफ, वो भी वहीं आबाद थे। उन्होंने खुतूत का ताका बांध दिया, आप आइए हम आपसे बैठ करेंगे और खड़े होंगे और मुकाबला करेंगे और इस यजीद की हुकूमत खत्म करेंगे। डाक के थैले भरे हुए। हजरत हुसैन ने फैसला किया कूफे जाने का, बहुत रोका। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बहुत उनसे बुजुर्ग थे उम्र में और वैसे भी एक एतबार से नाना थे, एक एतबार से पड़दादा थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हुजूर के चचाजाद भाई थे, तो नाना हो गए कि नहीं? हुजूर नाना थे कि नहीं? और हुजूर के चचा थे हजरत अब्बास, उनके बेटे हैं। तो इस एतबार से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के क्या हो गए? चचा। बहरहाल मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं इस वक्त। वो दौड़ते जा रहे थे कि हुसैन खुदा के लिए मत जाओ, खुदा के लिए मत जाओ, ये कूफी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अल कूफी लायूफी, कूफी वफा नहीं करता वादा, और खुदा के लिए अगर जाना है अपने घर वालों को यहां छोड़ दो। बस हजरत हुसैन पर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो एक कैफियत थी, उन्होंने सब बातों को नजरअंदाज किया। वहां हजारों लोगों ने मुस्लिम बिन अकील, जो हजरत हुसैन के नुमाइंदे की हैसियत से पहले गए थे, उनके हाथों पर बैठ किया। वो खतूत आ रहे थे और भी बात पुख्ता हो गई। अभी रास्ते ही में थे कि पता चला कि इब्ने सियाद गवर्नर बनकर आया है और उसने जो वहां पर तशद्दुद किया है और डंडा बरसाया है, सब बैठ तोड़ के घरों में छुप गए और मुस्लिम बिन अकील जो हैं वो बेयारो मददगार शहीद भी कर दिए गए। हजरत हुसैन ने इरादा किया कि वापस हो जाए मदीने की तरफ। अब मुस्लिम बिन अकील के बेटे जो है, वो अरब की एक गैरत है, एक ऑनर जिसे आजकल कहते हैं, हम अपने बाप का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। और हजरत हुसैन की शराफत और मरूवत, ये लोग मेरे साथ आए थे ना, मेरा साथ दे रहे थे, अब मैं इनका साथ कैसे छोड़ूं? बहरहाल वो हादसा फाजिआ होकर रहा और उसमें सबसे बड़ा सबब जो बना है वो मैं चाहता हूं जिसकी तरफ किसी की निगाह नहीं गई। अफसोस ये है कि मेरा इस पर जो किताब चाहे सानहा करबला वो आउट ऑफ प्रिंट था। कोशिश थी कि आज यहां वो पेश किया जाता, मुख्तसर तरीन, लेकिन आप देखेंगे कि क्लियर हो जाती है हिस्ट्री। 2 किताबचे हैं। शहीद मजलूम, मेरे नजदीक मजलूम तरीन शहीद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला, और सानहा करबला, बहुत बड़ा सानहा, इसमें कोई शक नहीं। हजरत हुसैन के सब्र और मुसाबरत और इस्तिकलाल और शुजाअत, ये मिसाली है तारीख के अंदर। अपने सामने जो है अपने एक एक करके चिराग गुल हो रहे हैं, खानदान सारा खत्म हो रहा है, शीरखार बच्चे शहीद हो। वो तो एक बच्चा बीमार था, हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, वो बचा है। लेकिन असल में शराफत और मरूवत जो है वो बसा औकात अपनी शराफत की वजह से मार खा जाती है। हजरत हुसैन से मेरे नजदीक ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई कि जब कूफियों का लश्कर सामने था तो वहां खड़े होकर एक एक का नाम लेगा, फलां इब्ने फलां, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था? ऐ फलां इब्ने फलां, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था? सबके राज फाश कर रहे हैं। और देखो ये मेरे पास ये थैले भरे हुए तुम्हारे खतों के मौजूद है, तुमने मुझे बुलाया और मैं आया। ये बात थी जिसकी बिना पर अब उनके लिए कोई चारा नहीं था कि इन्हें शहीद कर दें, वरना तो ये हमारा भांडा फोड़ देंगे जाकर यजीद के पास, तो हमारी खाने खिंच जाएंगी। यही वजह है कि हजरत हुसैन ने 3 ऑफर्स की। मुझे वापस मदीने जाने दो, नहीं। मुझे यजीद के पास जाने दो, नहीं।
مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوں گا، نہیں، ہیئر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو۔ یہ حضرت حسین کی شرافت، غیرت، حمیت، مروت اس کے خلاف تھا، لہذا انہیں شہید کیا گیا۔ اور پھر خیموں کو آگ لگائی گئی۔ یہ نوٹ کیجئے کیوں لگائی گئی۔ اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی، نہیں ہوئی۔ یہ خیمے کیوں جلائے؟ تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں، خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خود بھی جل جائیں گے اور ہم بچ جائیں گے۔ یہ ہے میرا تجزیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث میں سے وہ ہے، اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا ہے، جو چاہے کرے، حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرے، تب بھی شک ہے۔ معصوم کوئی نہیں، ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی حضور پر، معصومیت ختم ہوئی۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے۔ یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان شہید ہوئے تھے۔ 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا، 1 محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی، 10 محرم کو یہ سانحہ کربلا پیش آیا تھا۔ یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لینڈ مارک سے جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حسین کو یاد کر لیں، حضرت عثمان کو یاد کر لیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ حاصل تو یہ ہے کہ شہادت علی الناس کی تیاری کی جائے، اپنی ذاتی زندگی میں آج سے گواہی دیجیے اللہ کے بندے ہونے کی، اپنے عمل میں، اپنے قول میں، اور کوشش کیجئے کہ مل جل کر اس ملک کے اندر وہ نظام برپا کریں کہ جو شہادت علی الناس، دین حق کے ایک کامل نمونے کے طور پر دنیا پر حجت قائم کر دے کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، یہ ہے وہ دین حق جو محمد لے کر آئے تھے۔ حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عرب میں جنوب مغرب کے کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بونتبین۔ یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، زدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے۔ یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا، سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا۔ اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن میں 500 جو ہے وہ وفات ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ لوگ یہ تھے بڑے زوردار۔ اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عظیم حکمت عملی اختیار کیا، ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو، اور وہ ہوئی۔ حضرت عمر نے 2 چھاؤنیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ، کوفہ اور بصرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران اور خراسان وغیرہ، تو مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں، فاصلہ تھا، تو چھاؤنیاں بنائی تاکہ یہ اس سنگ کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے یا فوجیں موجود رہے، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔ یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر، ان کی مزاج میں وہ کڑھی تو تھی نا۔ حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا، لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور یہ میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے، اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کس لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لی، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا انہوں نے معذرت کر لی، حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے معذرت کر لی۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے،
انہوں نے قبول کر، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت ہے آپ قبول نہ کی۔ حضرت حسن ان میں سے جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو معلوم تھا فتنہ جو کون لوگ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس مرکز کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل، کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے، حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا۔ جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا۔ ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے میں لی۔ چنانچہ جنگی جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی قتل۔ لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لوگ قصاص ہم سے اگر لے سکتے ہو، جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی۔ اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسی شروع ہوئی، کس نے شروع کی، اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی۔ 10,000 مسلمان 1 لاکھ میں شہید ہوئے جنگ جمل میں۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر، جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ تھا وہ مخمصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے کہ میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکتا۔ ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ پیچ تھا جو ایسا پڑا ہے۔ اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل۔ اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی، قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خوریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے، تقریب الفتح میری ہو چکی، لیکن یہ جو طبقہ تھا یہ انہوں نے بڑی ٹھیک بات کہہ رہے ہو، مان ان کی بات جب بند، انہوں نے ہی یہی لوگ تھے جنہوں نے مجبور کیا حضرت علی کو کہ وہ تحکیم پر عمل۔ اس کے بعد تحکیم میں جو معاملہ ہوا، حضرت علی حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنی طرف سے حاکم بنانا چاہتے تھے، یہ نہیں، یہ اڑ جانے والے لوگ، اور یہی اصل قوت ہے، بہت ساری طاقت نہیں کی۔ دونوں نے ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے مقرر، وہ بہت نرم خوات بھی بہرحال جو بھی بات طے ہوئی، تاریخ کی روایتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ طے تو یہ ہوا تھا حکمین کے مابین، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ اپنے جو کلائنٹ ہیں حضرت علی آپ انہیں معزول کر دیجئے، میں معاویہ کو معزول کر دیتا ہوں، پھر جو ہے مسلمان فیصلہ کر لیں کسی اور کی ضمانت۔ انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا میں علی کو معزول کرتا ہوں، اور عمرو بن العاص نے کہا کہ میں معاویہ کو قائم کرتا ہوں۔ اب یہ ہے روایت، واللہ اعلم اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میں کوئی مورخ نہیں ہوں، میں کوئی تاریخ کا محقق نہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ لوگ انہوں نے کہا کہ مانیے تحکیم کو، اور جب انہوں نے حضرت علی نے اس تحکیم کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا، باغی ہو گئے، حضرت علی کو کافر قرار دیا، اور جا کر ایک جگہ پر حرورہ ایک جگہ تھی وہاں پر جا کے جمع ہو گئے، جتھا بندی کی بہت بڑی طاقت و محبت، انہوں نے طے کیا کہ علی بھی کافر ہو گیا، معاویہ بھی کافر ہو گیا، ابو العاص بھی کافر ہو گئے، سب کافر۔ حضرت علی کی طرف سے ایک گئے سفیر ان سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا تم نے تو کہا تھا کہ تحکیم کو تسلیم کرو، کہ ہاں ہم نے گناہ کیا تھا، کفر کیا تھا، ہم کیا کی ہم نے، اگر علی بھی مان لے کہ میں نے مان کر کفر کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں تو ہم ان کی بات مان۔ اب حضرت علی اس طرح کا جھوٹ کیسے بولتے ہیں، انہوں نے تو کوئی کفر نہیں کیا تھا، بعض انہوں نے پھر بھی نرمی برتی کہ دیکھو اگر تم کوئی خوریزی نہیں کرو گے، فساد نہیں مچاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن وہ اپنی ان شرارتوں سے بعد نہیں آئے۔ تو پھر تیسری جو بڑی جنگ ہوئی ہے ان جنگوں میں، جنگ نہروان کہلاتی ہے، حضرت علی کی جنگ خوارج کے، جس میں 4,000 خارجی ختم۔ اور یہ بات اب آپ کو کر دیجیے کہ یہ لوگ جیسا کہ اکھڑ بھی تھے لیکن اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے، لیکن ساتھ ہی دیندار بھی تھے، نوازی اور روزگار بھی تھے، یہ اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ جو فاسق و فاجر، بس یہ مزاج کا ایک ہے، اس بات میں بیٹھ گئے اڑ گئے۔ تو یہ اصل میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اور تو ہمارے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان تینوں کو قتل کر دیا، علی کو بھی اور معاویہ کو بھی اور عمرو بن العاص کو۔ تو ایک جگہ ان کی سازش ہوئی، 3 آدمی معین ہو گئے، ایک ہی وقت کا طے فیصلہ ہو گیا، فلاں تاریخ کو فجر کے وقت تم جاؤ، وہ تم کوفے کی جامع مسجد میں، جب علی نماز جماعت کرا رہے ہو خنجر مارو، اور یہ اس کا نام ابن منذر تھا خارجی، یہ وہی لوگ بنو تمیم کے لوگ۔ دوسرا جو تھا وہ دمشق میں حضرت معاویہ کو قتل کرنے شہید کرنے کے لیے پہنچا۔ تیسرا مصر پہنچ گیا حضرت عمرو بن العاص۔ اب یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اس کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ حضرت علی پر وار کارگر ہوا، حضرت معاویہ پر وہ وار ذرا اوچھا پڑا، زخمی تو ہوئے لیکن آپ کی جان بچ گئی۔ عمرو بن العاص کو مسجد میں کسی باگوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے فجر میں آئی نہیں سکے، لہٰذا حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ ہے اصل پس منظر، جن لوگوں نے کیا شہید اصل میں سمجھ لینے کی بات ہے، یہ خوارج نہیں، لیکن خوارج کا فتنہ سبائی فتنے ہی کا آف شوٹ ہے، اسی کے ذیل میں ہے، اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کا ایک نتیجہ ہے۔ یہ خوارج جو ہے بعد میں بھی ان کی مسلسل جو ہے وہ جنگیں رہی ہے۔ بہرحال اس صورتحال کو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر شہید، عثمان شہید، علی شہید۔ عجیب بات ہے کہ تینوں کا نام عین سے شروع ہوتا ہے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے۔
तीनों शहीद हुए हैं। लेकिन ये है तारीखी पस। अब उसके बाद मैं सिर्फ आपको चंद इशारे दूंगा, मैं नहीं चाहता कि उससे आगे कोई तफसील से गुफ्तगू हो। हजरत अली की शहादत के बाद लोगों ने, जबकि अभी हजरत अली जख्मी थे, इंतकाल नहीं हुआ था, आपसे पूछा कि हम हसन के हाथ में बैठ कर लें रजी अल्लाह ताला। आपने फरमाया ना, मैं तुम्हें इसका हुक्म देता हूँ और ना रोकता हूँ, ये तुम्हारा मामला है। अदलुल मुस्लिमीन है, मुसलमान फैसला कर ले जिसको चाहे। चुनांचे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैठ हुए। अब मामला ठहरा हजरत हसन और हजरत मुआविया के मामले में। 6 माह खिलाफत रही है हजरत हसन की रजी अल्लाह ताला, और मैं उन्हें 5वां खलीफा राशिद मानता। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, इन्होंने कोई अपनी कुव्वत से खिलाफत हासिल नहीं थी, बल्कि मुसलमानों ने उन्हें खलीफा बनाया। लेकिन ये इस कदर सुलहजू इंसान थे, बहुत नर्म तबीयत के इंसान। फिर मौके पर देखा कि तो फिर खुरेजी का मामला हो रहा है। अभी मुआविया के पास 40,000 का लश्कर था, इनके पास भी बड़ा लश्कर मौजूद, बल्कि 40,000 इनके पास था, हजरत मुआविया के पास उससे बड़ा था। इन्होंने सुलह कर ली हजरत मुआविया से रज़ी अल्लाह ताला, और वो हदीस इनके हक में जो है पेशिन गोई थी, वो पूरी हो गई कि हुजूर ने फरमाया था, मेरा ये बेटा मुसलमानों के 2 गिरोहों के माबैन सुलह करा। ये सन 41 हिजरी का वाक़या है, जब सुलह हो गई और हजरत हसन दस्तबरदार हो गए और अमीर मुआविया को खलीफा तस्लीम कर लिया गया। इसको आमुल जमाह के, यानी वो इंतशार और तफरका जो सबाई फितरे से शुरू हुआ था, अगरचे उसका नुक्ता आगाज तो बिलफेल बना शहादत उस्मान, फिर वो जंग जमल और जंग सिफ और जंग नहरवान, और उसका एक नतीजा जो निकला वो क्या था कि इस्लामी हुकूमत की हुदूद की जो तौसीह हो रही थी वो अमल रुक गया। वो तो खुलफाए सलासा, अब ये सलासा में गिन रहा हूं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, इनके दौर में सारी तौसीह हुई, फतूहात हुई। हजरत अली का दौर जो है सारा खाना जंगी की नजर हो गया। वो खलीफा राशिद है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अजीम शख्सियत है हमारे नजदीक सहाबा किराम में, सिवाय 3 के सबसे बढ़कर है, सबसे अफजल है। हाँ, अबू बकर, उमर, उस्मान उनसे अफजल है हमारे पास। खिलाफत जो है खुलफा के माबेन तरतीब फजीलत जो है वो तरतीब खिलाफत के मुताबिक अहले सुन्नत की दस्ती, लेकिन बाकी हजारों सहाबा में तो सबसे ऊंचे हैं। इस हवाले से हजरत अली का कोई कसूर नहीं है रजी अल्लाह ताला, उनकी कोई कोताही नहीं। उन्हें ये खिलाफत मिली ही ऐसे पुरफितन दौर में है। अगर कहना जो है, अगर रोका गया है ये कलमा लौ मत इस्तेमाल किया करो, अगर यूं होता तो यूं हो जाता, लेकिन ये कि बहरहाल हमारा सोचने का एक अंदाज है, अगर हजरत अली को अव्वल दौर में खिलाफत मिली होती तो उनकी कुछ और कोताही और होते। अब ये पुरफितन दौर के अंदर खिलाफत मिली, खाना जंगी हो रही है, और जो हालात मैंने आपको बताए हैं, जाहिर बात है कि वो दौर जो नजराए आमदोरफ्त ऐसे थे, नजराए मवासलात ऐसे थे, न कम्युनिकेशन ऐसी थी। वो तो यूं समझिए कि दारुल खिलाफा के अंदर के हालात जो है बस वही पर फैसला हो रहा था, या पहले मदीने में हुआ, हजरत उस्मान शहीद हुए, और या फिर कूफे में हो गए। वो तो असल जो भी ताकत उस मरकज के अंदर जिसके पास ताकत थी, उसी ने जो भी अपना फैसला होने वाली। बहरहाल ये जो हजरत हसन ने मुसालहत की है, जिसकी बिना पर हम तो उन्हें सलाम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उन्होंने खाना जंगी खत्म की, फसाद जो है उसकी जड़ काट दी, ताबुल जमात हो गया, अब अमन हो गया। और नोट कीजिए, इसके बाद 20 बरस तक अमीर मुआविया की हुकूमत रही, 20 बरस, और कामिल अमन रहा। इसमें यह भी है कि उनके तदब्बुर को भी दखल हासिल था, ये भी है कि उन्होंने कुछ ताकत का इस्तेमाल भी किया, ये भी है कि उन्होंने दिलजोइयां भी की लोगों को जिसको हम कहते हैं मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, जो ज़कात के मसाइल में शामिल है, कुछ लोगों की उसके शर्त से उसको रोकने के लिए उनको जो है कुछ ज़कात में से पैसा दिया जाए वगैरह वगैरह, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, तारीफ़ क़ल्ब के। बहरहाल नतीजा ये है, ताहम ये जान लीजिए कि हज़रत मुआविया सहाबी रसूल है, हम उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा हम नहीं मानते, इसलिए कि वो उन्होंने अपनी ताकत, मैंने इसीलिए कहा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत राशिदा है, लेकिन हज़रत मुआविया की खिलाफत राशिदा, अगरचे उसमें अमल रहा, और वो जो अमल रुक गया था, वो जो मज़ीद तौसीह दारुल इस्लाम की, वो दोबारा शुरू, खुरासान की तरफ पेशकदमी शुरू हो गई। उधर पहला बहरी बेड़ा बनाया हज़रत मुआविया ने रज़ी अल्लाह तआला, और ये रूम के बाद ज़ायद को फतह भी किया। उन्हीं के ज़माने में मुसलमान फौजी जो है इस्तांबुल तक पहुंच गए, कुस्तुनतुनिया की फसील तक पहुंच गए, अगरचे फतह नहीं हो सका कुस्तुनतुनिया उस वक्त, तो बाद में कई 100 साल बाद तो जो खलीफा था उसके हाथों फतह हुआ, मोहम्मद फातिह, लेकिन ये कि भारत पहुंच गए थे वहां तक, ये अमल भी शुरू किया। लेकिन इन्हीं लोगों ने हजरत हसन को गालियां दी इस काम पर कि तुमने सुलह क्यों, अमीरुल काफिरीन कहा, अमीरुल मुनाफिकीन कहा, और उन्हें खिताब या आरल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के लिए आर की और शर्म के बाइश, और उनके खैमे पर हमला किया, उसे जलाया, उनकी जान को डरते थे कि तुमने सुलह क्यों की। ये अक्खर लोग, ये लोग, इसके बाद मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, यही लोग थे असल में जो 20 बरस के बाद फिर जो हादसा सानह करबला हुआ, उसका मेन किरदार ये, सिर्फ चंद जुमले से कहूंगा, सानह करबला पर मेरा किताब जो मौजूद है वो आप पढ़िए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुगीरा इब्न शुअबा एक बुजुर्ग सहाबियों में से थे, उन्होंने मशवरा दिया कि देखिए आपकी खिलाफत से पहले 4 बरस तक खाना जंगी रही, 1 लाख के करीब मुसलमान की तलवारों से खत्म। अब अगर वो जमाना गुजर गया, किबारे साहबा तो फौत हो चुके, बड़े साहबा तो गए, अब तो ये 9 मुस्लिम जो फतह के बाद ईमान लाए या उसके बाद ईमान लाए जबकि सूरह तौबा की आयत नाज़िल हो गई, तो ये लोग, या फिर अब नए लोग जो मफ्तूहा इलाके में ईमान ला रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं। लिहाजा अब वो जो मुसलमानों का एक निजाम खिलाफत राशिदा का था, अगर उसके पीछे किसी मजबूत कबीले की ताकत न हो तो वो बरकसियत कायम नहीं रख सकेगा। लिहाजा आप यजीद को अपना वली अहद मुकर्रर कर। हजरत मुआविया कुछ रहे मुतरद्दिद, लेकिन बाद में उनकी समझ में ये बात आ गई। यहाँ ये नोट कर लीजिए कि मैं या आप हजरत मुआविया के फैसले से इख्तिलाफ कर सकते, उनकी नीयत पर हमला नहीं कर सकते, वो सहाबी है, असहाबा कुल्लुहुम अदूल, उनकी नीयत यही थी बस कि वही अमन जो है वो बरकरार रहे,
اس وقت جو ہے کچھ تھے ہمارے جو اس وقت حضرت وہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن اب وہ کبار تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ قیصریت اور کسریت جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ اب دیکھیے ترتیب: ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، علی کے بیٹے حضرت حسین۔ حضرت حسن فوت ہو چکے، کیونکہ یہ عین وسط میں ہوا واقعہ، 20 سال کے درمیان 10 سال حضرت معاویہ کی حکومت کو شروع ہوئے 10 سال۔ میری جو تحقیق ہے یا مطالعہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مصلحت سے، حضرت معاویہ نے مصلحت سے کام لیا اور ان پر جبر دی، لیکن انہی ندوی صاحب نے تو لکھا ہے کہ بالجبر بھی ان سے بیعت لے لی، بیعت ولی عہدی۔ مجھے اس سے اختلاف ہے، یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو بالجبر بیعت کرنے والے، میں اس کو ماننے کو نہیں۔ بہرحال یہ حضرت میرے نزدیک حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ آپ بیعت کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باری شمار ہوا۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو چکے تھے، اب 4 رہ گئے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہوئی۔ یہ جو دونوں بزرگ تر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے کہا کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خون ریزی کرائی جائے، مسلمانوں کا خون بہے، بغاوت کی جائے۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو تسلیم کر دیں۔ لیکن یہ جو دونوں نوجوان تھے، ان کے اندر نوجوان نہیں، جوان تھے ماشاء اللہ، لیکن یہ کہ جوش زیادہ تھا، یہ اڑ گئے کہ نہیں ہم اس غلطی کو اب نہیں چلنے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے اصل فیصلے کی بات کیا ہوئی، ان دونوں حضرات میں ایک اختلاف ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ یہی مقیم رہی ہے مکے میں اور یہی سے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ شروع کی جائے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف۔ ادھر سے کوفیوں کے خطوط چلے آ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ پر 10-12 ہزار کوفیوں نے بیعت کر دی حضرت حسین، اور ان کے خطوط کے جو ہے وہ تو پورے کے پورے تھیلے تھے حضرت حسین کے۔ اس سے پھر حضرت حسین نے سفر کیا، ادھر یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے گورنر بن کر آیا، اس نے جو تشدد کیا کوفیوں پر، سب نے بیعت توڑ دی اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہے ان کو شہید کر۔ یہ خبر پہنچی ہے حضرت حسین کو، آپ ابھی درمیان میں تھے سفر کے، آپ نے مناسب سمجھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم قصاص لیے، ہمارا باپ شہید کیا گیا، قصاص لیے بغیر تو نہیں جائیں گے۔ اب یہ مروت کے خلاف تھا حضرت حسین کی کہ وہ ان کو چھوڑ، یہ وجہ ہے کہ وہ حادثہ پیش آیا۔ اس میں بھی اصل وجہ میں بتاتا ہوں، وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے جب وہ لشکر تھا کوفیوں میں، کوفی تو آئے تھے نا، وہی کوفی جنہوں نے بیعت کی، وہی بیعت توڑنے والے تھے، وہی لشکر میں آئے تھے حضرت حسین کے خلاف۔ حضرت حسین نے وہاں میدان جنگ میں اعلان کیا، دیکھو فلاں ابن فلاں، یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں، تم نے مجھے بلایا، دیکھو فلاں ابن فلاں، تم نے مجھے دعوت دی تھی کہ نہیں، یہ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط جو ہیں تھیلے بھرے ہوئے موجود۔ اب انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ اگر حضرت حسین کو کسی طرح بھی یزید تک پہنچ جانے دیا گیا تو ہمارا جو ہے بالا پھوٹ جائے گا، پھر ہماری خیر نہیں۔ ورنہ حضرت حسین نے کہا تھا دیکھو یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی صرف کر دوں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یزید پر ان کی رسائی ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا، وہی کوفی، وہی بنو تمیم کے لوگ، وہی اکھر، وہ نہ صرف یہ کہ شہید کیا بلکہ پھر خیموں کو آگ لگائی۔ کیوں لگائی؟ تاکہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے، ورنہ آگ لگانے کیا تھا، انہوں نے اور تو کچھ نہیں کیا، یعنی وہ کام تو نہیں کیا کہ جو کسی مفتوح کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کے بیٹے بیمار تھے، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہیں شہید تو نہیں کیا، جو خواتین تھی جو ان کی کوئی بے حرمتی نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو جیسے کہ خواری کہتے تھے جو مسلمان کافر ہو گئے، مسلمان ہیں ان کے نزدیک کافر ہیں، ان کی بیویاں بھی حلال ہیں ہم پر، وہ تو کنیزیں ہیں، پھر حاصلہ یہ تو نہیں کیا۔ خیمے جلائے اس لیے ہے کہ وہ جو ثبوت تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو۔ یہ حادثہ فاجعہ بھی در حقیقت اسی سلسلہ سبائیہ، وہ فتنہ جو ہے اسی کا اس کی ایک کڑی ہے۔ یہ ہے وہ ہماری تاریخ کے جو ہمارا صدر اول ہے، اس میں جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں ان کا تاریخی قسم۔ آج اسی پر اتفاق کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی اور آپ رائے رکھ سکتے، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے، یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور رومی کتے اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی
تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف۔ حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھی تھے خوارج۔ جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو، قرآن کو حکم بنا لو، جو قرآن فیصلہ کر دے وہ ہم بھی قبول کریں گے۔ حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چال ہے، اور انہوں نے روکا اپنے ساتھیوں کو، لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آ گیا اب اس میں ہم کیسے ہاتھ تھا، کیسا کیا چلا۔ اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حدیث کی طرف، بڑی اہم حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ تو کیسے نہ مانتے ہیں مسلمان، قرآن کو حکم بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت علی کی خلافت جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی، وہ چلی، لیکن 4.5 برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں۔ وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیل رواں، وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا۔ البتہ قیصر روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اب موقع ہے میں حملہ کروں، چونکہ وہاں قریب ترین تو حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے نا شام میں، شام سے ملک تھا نا آگے، ایسا حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور رومی کتے اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف، لہذا اپنی جرت نہیں کی۔ بہرحال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے کہا وہ حکم کیوں مانا، حکم اللہ للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، قرآن حکم نہیں، کیوں مانا؟ اور اگر مانا تھا تو اب حکم کے بعد کیوں نہیں مانتے، چھوڑ دو خلافت۔ بہرحال یہ کہلاتے ہیں خوارج، جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھ۔ ان میں سے 3 نے بیٹھ کے طے کیا، یہ 3 جو در حقیقت بڑے شخص ہیں، یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی ہوئی، تینوں کو قتل کرو۔ فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، اور فجر کی نماز میں قتل کرو۔ ابن ملجم آیا، حضرت علی پر وار کیا، وار کاری صاحب، باقی 2 حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص، ان میں سے ایک تو اس روز فجر میں آئے نہیں کسی، اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا، وہ کھاری وار تھی، حضرت علی شہید۔ اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی 6 مہینے، لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی، حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر، لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے، اور کوئی خونریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، مدبر اس درجے کے تھے۔ اب آئیے آخری سٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا، مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے، کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے، آپ کسی کو نامزد کر دیں، اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیں۔ حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو، نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی، صحابی ہیں، نیت غلط نہیں تھی، نیت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں 100% درست کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے، اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی، لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکے۔ یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت کوئی چیز جو جوڑے آپ، تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے، اکثر بہتر گئے۔ اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، 5 سال تک ہوئی۔ اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا، لیکن آپ ان کی نیت پر شک نہیں۔ بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد ولی عہد۔ اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد کے، وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت۔ ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر، عمر نمبر 2 تھے عبداللہ ابن عمر، زبیر عبداللہ ابن زبیر، عباس عبداللہ ابن عباس، اور حسین ابن علی۔ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا۔ اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ اعلم، میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی نہیں، میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں۔ بہرحال انتقال ہو گیا، 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی، کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کرنے نہیں۔ دیکھیں گے جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک صاحب جا چکے تھے حضرت
عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے، اب 4 ہیں، 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط ہوتا ہے۔ موٹے حقائق کو چھوڑ، دو ایک طرف ہو گئے، دو ایک طرف ہو گئے۔ عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خون ریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم۔ یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئی۔ یہ دو تو ایک کیا ہو گئے، مصلحت کہہ لیں جو بھی سمجھے، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ دیانت انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گیا معاملہ تو ٹھیک۔ حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ 12 ان دو کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع۔ 2 کی رائے ہوئی کہ نہیں، وی ہیو ٹو چیلنج اٹ، کم وٹ میں عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہم۔ تو یہ دو علیحدہ، ان دو میں اب اختلاف ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکے میں، حجاز میں، مکے اور مدینے میں، یہاں سے ریزسٹنس موومنٹ بھی کریں گے، کیونکہ یزید کی خلافت تو دمشق میں تھی، بہت دور۔ حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے، کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا، اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے۔ انہوں نے خطوط کا تاکہ باندھ دیا، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکومت ختم۔ ڈاک کے تھیلے بھرے ہوئے۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا، بہت روکا۔ عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں، اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے، ایک اعتبار سے پردادا تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضور کے چچا زاد بھائی تھے تو نانا ہو گئے کہ نہیں، حضور نانا تھے کہ نہیں، اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہو گئے چچا۔ بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس وقت۔ وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ، خدا کے لیے مت جاؤ، یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ، اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ۔ بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کیفیت تھی، انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا۔ وہاں ہزاروں لوگوں نے، مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا، وہ خطوط آ رہے ہیں اور بھی بات گفتہ ہو گئی۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا ہے، اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے، سب بیعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے، اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار سے حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو۔ اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں، وہ عرب کی ایک غیرت ہے، ایک آنر جسے آج کہتے ہیں، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاتے، اور حضرت حسین کی شرافت اور مروت، یہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے نا، میرا ساتھ دے رہے، اب میں ان کے ساتھ کیسے چھوڑوں۔ بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا، اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں گئی۔ افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہے سانحہ کربلا وہ آؤٹ آف پرنٹ تھا، کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا، مختصر ترین، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ 2 کتابچے ہیں، شہید مظلوم، میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سانحہ کربلا، بہت بڑا سانحہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین کے صبر اور مثابرت اور استقلال اور شجاعت، یہ مثالی ہے تاریخ کے اندر۔ اپنے سامنے جو ہے اپنے ایک ایک کر کے چراغ گل ہو رہا، خاندان سارا ختم ہو، شیرخوار بچے شہید، وہ تو ایک بچہ بیمار تھا، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بچا ہے۔ لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات اپنی شرافت کی وجہ سے مار کھا جاتی۔ حضرت حسین سے میرے نزدیک یہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی کہ جب کوفیوں کا لشکر سامنے تھا تو وہاں کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے گا، فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ سب کے راز فاش کر رہے ہیں، اور دیکھو یہ میرے پاس یہ تھیلے بھرے ہوئے تمہارے خطوں کے موجود ہیں، تم نے مجھے بلایا اور میں آیا۔ یہ بات تھی جس کی بنا پر اب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں شہید کر، ورنہ تو یہ ہمارا بھانڈا پھوڑ دیں گے جا کر یزید کے پاس، تو ہماری کھالیں کھل جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین نے 3 آفرز کی، مجھے واپس مدینے جانے دو، نہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، نہیں، مجھے کہیں اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پر کافروں سے جنگ کرتے ہوئے زندگی ختم کر لوں، نہیں، ہیئر اینڈ ناؤ بیٹھ کرو۔ یہ حضرت حسین کی شرافت، غیرت، حمیت، مروت اس کے خلاف تھا، لہذا انہیں شہید کیا گیا، اور پھر خیموں کو آگ لگائی گئی۔ یہ نوٹ کیجیے کیوں لگائی؟ اگر تو یہ غصے اور انتقام میں اور وینجینس میں ہوتا تو حضرت علی بن حسین زین العابدین کو بھی شہید کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ اگر یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو خواتین کی بے حرمتی ہوتی، نہیں ہوئی۔ یہ خیمے کیوں جلائے؟ تاکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ ختم ہو جائے، ہمارے خلاف یہ جو ڈاکومنٹری پروف لیے پھر رہے ہیں، خیمے جلیں گے اور یہ تھیلے بھی جل جائیں گے اور یہ خود مرہم بن جائے۔ یہ ہے میرا تجزیہ۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کے عظیم حوادث سے وہ ہے، اور میرے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کر سکتا ہے، جو چاہے کرے، حضرت حسین سے اختلاف کرے اور اتفاق کرے حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے ساتھ، تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر حضرت
عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر سے اتفاق کرے اور حضرت حسین ان سے اختلاف کرتے بھی شک ہے. معصوم کوئی نہیں. ہمارے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے. نبوت ختم ہوئی حضور پر، معصومیت ختم. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں. صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے. یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. بہرحال یہ ہے تاریخ کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو عظیم ترین ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان شہید، 28 ذی الحج کو حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا، 1 محرم کو کی شہادت ہوئی تھی، 10 محرم کو یہ سانحہ کربلا پیش آیا تھا. یہ ہماری اس ابتدائی تاریخ کے اہم لینڈ مارک سے جنہیں ہم شہادت کے نام سے جانتے ہیں. حضرت حسین کو یاد کر لیں، حضرت عثمان کو یاد کر لیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا اظہار کر لیں. اس سے کچھ نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا بھینسا چلا رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے. لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے. بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی. تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے. اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا. کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو. اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی. آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے. یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرے کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اسی کا نام شرک ہے. جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ. ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں. یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی. 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی. اتنی اونچی نصیحتیں ہیں. اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ. کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟
ایک اللہ سے مانگو, ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے, پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے, اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے, بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے, اذن رب میں. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے. سامنے سمندر آ گیا, قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے, اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا. پوری قوم نے کیا کہا, اے موسیٰ انا لمدرکون, اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں, لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے, دستوں گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ نے یہاں مروایا لا کر, اس سے تو ہم ہی بہتر تھے, وہاں کھانے کو ملتا تھا, زندگی تو تھی, بیگار ہم کر رہے تھے, موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو, جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے, پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے, کلا ان معی ربی سیہدین, نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے, تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر, اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب کا پابند نہیں ہے, وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے, اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے, یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے, وسائل پر ہے, ذرائع پر ہے, مادیات پر ہے, اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ وہ راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے, ہوا معکم اینما کنتم, جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے, لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے, چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کا صرف, لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری, طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری. ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے, کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے, ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قب, وہ دوسرے تھے اسلام میں, دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین, حضور کی بات ہے, سب سے پہلا ایمان لانے والا میں, دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف, حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں, لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے, بہت صحیح ہے. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے. ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے. آزاد مردوں میں, بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر, بچوں میں سب سے پہلے علی, خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ, اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے, یہ چاروں ہی پہلے ہیں, ہر ایک کے لیے اولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجہ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے, پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی, آتے ہی پہلی وہی ہوئی ہے. ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا, کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے, تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین, ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی. جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی, کیا فرمایا, کیا عرض کیا, کیسے تسلی دی؟ نہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں, آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایمان و سکون. مزید اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ.